فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ مارس یعنی مریخ سے آیا ہے اور اس دنیا میں دوبارہ پیدا ہوا ہے اور یہ زمینی دنیا کو بچانے آیا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ میں آپ کو لاسٹ پہ اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ فرینڈز، اس لڑکے کا نام بورس کیپریانووچ ہے اور اسے بورسکا کہا جاتا ہے۔ یہ لڑکا 11 جنوری 1996 میں رشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا باپ رشیا آرمی میں تھا۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی کچھ عجیب حرکتیں کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ جب بورسکا 15 دن کا تھا تو اس نے منہ سے پہلا لفظ بابا کا نکالا تھا اور 4 مہینے کے بعد یہ نارمل بولنے لگا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ 1.5 سال کی عمر میں اخبارات پڑھنا شروع ہو گیا تھا اور مزید یہ کہ 2 سال کی عمر میں وہ ڈرائنگ کرنا بھی سیکھ گیا۔ 2 سال کی عمر میں جب اسے اسکول بھیجا گیا تو اس کے ٹیچر بورسکا کی غیر معمولی قوت افزا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ظاہر کی بات ہے کہ یہ عام لڑکوں کی نسبت ہر بات کو جلدی پک کر لیتا تھا۔ بورسکا کے ماں باپ کے مطابق جب یہ 4 سال کا تھا تو اس نے زمین اور سولر سسٹم کے بارے میں باتیں کرنا سٹارٹ کر دی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ایک 4 سال کا لڑکا چاند اور سپیس کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 11 سال کی عمر میں اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ 11 سال کی عمر میں بورسکا نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مارس یعنی مریخ سے ہے اور یہ ایک ایلین ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مریخ اب ایک بڑی جنگ کے بعد تباہ ہو چکا ہے اور وہاں پر زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب مریخ کے لوگ انڈر گراؤنڈ شہروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں اس کے والدین اسے ماہر نفسیات کے پاس لے کر گئے۔ اس کے ساتھ بات کرتے وقت بورسکا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مریخ سے زمین پر مخصوص ریسرچ کے لیے آیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے جہاز کو خود اڑایا تھا۔ اس نے لیموریا تہذیب کے واقعے کو یوں بیان کیا جیسے کہ اس کے سامنے ہونے والا کل کا واقعہ ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ لیمورین کے خاتمے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی ترقی کا سفر رک گیا تھا بلکہ انہوں نے معاشرتی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور مزید بتایا کہ یہ لوگ 70,000 سال پہلے یہاں آباد تھے اور ان کے قد 25 سے 30 فٹ لمبے تھے۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ تم یہ سب یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا تھا، میں سب جانتا ہوں۔ ان کے بارے میں اس نے ایک اور کتاب ان سرچ آف دا سٹی آف گاڈز کا مطالعہ کیا اور بہت دیر تک قدیم اہرام اور مزارات کی تصویروں کو دیکھتا رہا اور کہا کہ لوگ قدیم علوم سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ ان کا علم، ان کی تاریخ انہی کے نیچے دفن ہے جو کہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی۔ مزید میڈیا کی بدولت بورسکا پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور اس نے مزید لوگوں کو مارس کے مطابق بتانا شروع کر دیا کہ وہاں زندگی کیسی ہے اور وہاں ایلینز کیسے رہتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ مارس اب تباہ ہو چکا ہے، وہاں اب صرف ایلینز ہی رہتے ہیں اور یہ ان کو مارٹینز کہتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مارس پہ رہنے والے مارٹینز کاربن ڈائی آکسائڈ سے سانس لیتے ہیں اور یہ لوگ امورٹل ہیں، یعنی یہ مارس میں مرتے نہیں ہیں اور ان کی عمر 35 سال سے اوپر نہیں ہوتی اور یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سننے میں تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے جیسے اور بھی ایلینز اس دنیا میں موجود ہیں اور یہ خود مارس میں UFO کا ایک پائلٹ ہوا کرتا تھا اور یہ اس دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس دنیا کا بھی یہی حال رہا تو اس دنیا کا حال بھی مارس جیسا ہو جائے گا۔ اور مزید بورسکا قدیمی ایجپشن سویلائزیشن کے مطابق بھی بات کرنے لگا کہ اس کے کئی راز مصر کے ایکسپیریمنٹ میں دفن ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے۔ اس نے کئی پروڈکشن بھی کی کہ دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ سائنٹسٹ اس کی چھوٹی سی عمر میں سولر سسٹم اور پوری کائنات کی معلومات کے بارے میں دیکھ کر حیران رہ گئے، یہاں تک کہ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اس کے متعلق کئی بار بات کی۔ لیکن دوست، اب سوال یہ بنتے ہیں کہ کیا یہ لڑکا سچ میں مارس سے آیا ہے اور واقعی میں یہ ایک ایلین ہے اور کیا یہ دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے؟ فرینڈز، اب میں آپ کو اس کی کچھ حقیقت بتاتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ حقیقت میں فرینڈز یہ ایک فراڈ ہے اور اس کی باتیں یقیناً جھوٹ ہیں۔ اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں۔ نمبر 1، اس کے مطابق مارس پر ایٹمی جنگ ہوئی اور وہاں پر رہنے والے کچھ ایلینز ہی بچے اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر موجود ایلینز امورٹل ہیں اور وہ مر نہیں سکتے اور 35 سال کی عمر میں ہی ان کی ایج بڑھنا رک جاتی ہے۔ دونوں باتوں میں فرینڈز زمین آسمان کا فرق ہے۔ نمبر 2، اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک ایلین تھا اور دوبارہ اس دنیا میں اس کا جنم ہوا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایلینز اس کے ماں باپ کے پاس ان کے بچے کی جگہ ایک ایلین کا جنم کروا دیں؟ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایلینز ہوتے بھی ہیں تو ان کے پاس ایسی طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں کی جگہ اپنے ایلینز پیدا کروا دیں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اگر ایلین جتنے طاقتور ہوتے تو کیا وہ مارس میں مر رہے ہوتے؟ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نمبر 3، بورسکا کے مطابق یہ دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے اور دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن اب اس کی عمر 22 سال ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد ابھی تک نظر نہیں آ رہا
اور نہ ہی یہ دنیا کو بچا رہا ہے۔ یہ رشیا میں اپنے گھر ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی ایلین ہوتا تو اتنی معمولی لائف کیسے گزار رہا ہوتا۔ نمبر 4، ایلین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دنیا کو بچانے کے لیے کسی ایلین کو اس دنیا میں بھیجیں اور اس سے ملنے بھی کبھی نہ آئے، اور یہ ایلین انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہو اور کسی کو کوئی ہنٹ بھی نہ ہو کہ سچ میں یہ ایک ایلین ہے۔ ان ساری باتوں میں لاجیکلی کوئی بھی سینس نظر نہیں آتا۔ اور اب یہاں مین سوال یہ بنتا ہے، اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ بوریسکا کو سولر سسٹم اور ہماری زمین کے متعلق اتنی ڈیٹیل سے کیسے پتا؟ دراصل بوریسکا ایک کمال ذہانت رکھنے والا لڑکا ہے۔ بوریسکا اکیلا ایک ایسا لڑکا نہیں ہے، اس دنیا میں ایسی کمال ذہانت رکھنے والے کئی لوگ اب بھی موجود ہیں۔ بوریسکا کا ذہن بچپن سے ہی سولر سسٹم اور اس کائنات کی ہر معلومات کو باریکی سے پک کر لیتا تھا، اور یہ فیمس ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس کے اس فراڈ میں اس کے پیرنٹس بھی شامل ہیں۔ اس کی ماں ایک ڈاکٹر تھی۔ جب اس نے اس کی کمال ذہانت دیکھی تو اس نے بچپن سے ہی اسے سولر سسٹم کے بارے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس بچے کی میموری اتنی تیز ہے کہ یہ مائنڈ میں گزری چھوٹی سی بات کو باریکی سے پک کر لیتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اور نہ جانے کتنے پیسے بھی کما لیے۔ تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک نئی ویڈیو میں۔